جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے فرمان الہی یاد آ رہا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلو من علیہ فان و یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام۔ سب چیزوں کو فنا ہے، سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے، سب چیزیں فانی ہیں، ایک ہی ذات نے باقی رہنا ہے، ایک ہی ذات کو دوام ہے، اور وہ ذات ہے باری تعالیٰ کی، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کلو من علیہ فان و یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام۔ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے میاں محمد بخش کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ دیگر تے دن، دیگر کہتے ہیں عصر کو، عصر اور مغرب کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس کو دیگر کہتے ہیں پنجابی میں۔ ایک وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے جب سورج عین سوا نیزے پر، مطلب عین عروج پر ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے دیگر کا، جب سورج غروب ہونے لگ جاتا ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے۔ دیگر تے دن آیا محمد، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ مطلب ہر اقتدار، ہر اختیار، ہر دولت، ہر شہرت کو زوال ہے، مطلب ہر عروج کو زوال ہے، مطلب ہر زوال کو عروج ہے۔ ڈریں اس دن سے جب اپنے بھائی کی میڈیکل رپورٹ، سلمان صفدر صاحب کی میڈیکل رپورٹ، جو انہوں نے عمران خان سے ملاقات اور اڈیالہ جیل کی وزٹ کے بعد 7 صفحاتی رپورٹ، 22 پیراگراف یا 22 نکات والی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع کروائی، جو سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ڈریں اس دن سے، اس حکومت سے کہہ رہا ہوں، آصف علی زرداری صاحب سے کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب سے کہہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب سے کہہ رہا ہوں، ڈریں اس دن سے جب علیمہ خان صاحبہ کی جگہ آپ کی کوئی خاتون کھڑی ہوگی، یا آپ کی کسی خاتون کو کھڑا ہونا پڑے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، اور آپ کی میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہو رہی ہو۔ آپ پر تو کئی بار یہ وقت آ چکا ہے، کیوں اتنے بے حس ہو گئے آپ کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا؟ اندازہ کریں کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا آپس میں، یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے آئین، قانون، آزاد عدلیہ، پارلیمنٹ کے تقدس، ووٹ کی عزت اور مخالفین کو سپیس دینے اور آزادی اظہار رائے اور ملک کے ہر شہری کو بنیادی انسانی حقوق دینے کی کئی بار قسمیں کھائیں۔ ڈریں اس دن سے جب علیمہ خان اور عمران خان دوسری طرف کھڑے ہوں اور آپ کو عمران خان اور علیمہ خان صاحبہ کی جگہ کھڑا ہونا پڑے۔ کلو من علیہ فان و یبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام۔ سب چیزوں کو فنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اور دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ ہر زوال کو عروج ہے اور ہر عروج کو زوال ہے۔ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی 15% رہ گئی ہے۔ یہ ظلم ہے، انتقام ہے، یہ چھوٹا پن ہے، یہ کم ظرفی ہے کہ آپ کا سیاسی مخالف، آپ کا قیدی، جس کی اکتوبر 2025 میں نظر 6/6 تھی، ٹھیک تھی، اس کو آنکھوں کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس نے سپریڈنٹ جیل کو بتایا، اس وقت جو غفور انجم صاحب تھے یا جو بھی تھے، سپریڈنٹ جیل صاحب نے نظر انداز کر دیا۔ ظاہر ہے جو نظام چل رہا ہے، اس نظام میں گھر کے بیڈ روموں میں گھسنا، ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچنا عام بات ہے، تو یہ ایک قیدی، اس کی بات اعلیٰ حضرت سپریڈنٹ صاحب سنیں، نظر انداز کر دیا۔ آنکھ کا مسئلہ عمران خان کی کا زیادہ ہوا تو پھر بتایا
सुप्रीडेंट साहब और जेल हुकाम को। फिर क्या हुआ, एक मामूल का चेकअप जो डॉक्टर होता है जेल में, और कतरे दे दिए, लो कतरे डालते रहो। 3 महीने इमरान खान कतरे डालते रहे। सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान बता रहे हैं कि 3 महीने में कतरे डालता रहा। और फिर एक वक्त वो आया जब मुझे बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया, करीब पहुंच गया कि अब मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैंने दोबारा बताया। फिर सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर को बुलवाया गया, उसने टेस्ट किए और उसने बताया कि इमरान खान को तो दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है। ये एक बीमारी का नाम है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस बीमारी में आंख की बिनाई ज़ाया होने का या ख़त्म होने का खदशा होता है। ये बीमारी होती क्यों है? ब्लड प्रेशर से, आंख पर ज़्यादा प्रेशर बनने से और खून गाढ़ा होने से, जिससे खून का एक क्लॉट आता है और आकर आंख की किसी वेन को ब्लॉक कर देता है जो खून सप्लाई करती है। और इसमें आंख जाने का या आंख ज़ाया होने का ख़तरा क्यों होता है? इसलिए होता है कि एक तो इसकी बर वक्त तशख़ीस ज़रूरी होती है, दूसरा बर वक्त इलाज ज़रूरी होता है, तीसरा इस बीमारी से मुतल्लिक़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर का होना ज़रूरी होता है, और चौथा जब इस बीमारी का इलाज हो रहा हो तो इस बीमारी से मुतल्लिक़ा जदीद मशीनरी का होना ज़रूरी होता है। ये चारों चीज़ें मिसिंग हुई इमरान खान के मामले में। ना बर वक्त तशख़ीस हुई, ना बर वक्त इलाज हुआ, और ना इस बीमारी से मुतल्लिक़ स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने इस बीमारी को हैंडल किया, और ना जदीद मशीनरी थी। इमरान खान को पिम्स लाया गया, इंजेक्शन आंख में लगवाया गया और वापस भिजवा दिया गया। और जुल्म देखिए कि इन 3 महीनों में इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी। चलो आपने पाबंदी लगा दी, आप इक़्तिदार में हैं, आपके पास ताकतें हैं, आपने लगा दी पाबंदी। लेकिन जब एक बंदे को दिखाई देना ही बंद हो जाए, करीब पहुंच जाए इसके कि उसकी नज़र चली जाए, तो क्या होना चाहिए था? फ़ौरन फैमिली को मिलाना चाहिए था, बहनों को, बाकी फैमिली को। फ़ौरन उससे पूछना चाहिए था तुम्हारे ज़ाती डॉक्टर कहाँ हैं। मुझे एक मरतबा हार्ट का मसला हुआ, हमारे करीब एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, रात के 12-1 बजे मैं वहाँ गया तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे ये किया कि आपको हार्ट का ये मसला है, बताएं आपका कोई ज़ाती डॉक्टर है, उससे हम राब्ता करके उससे कंसल्ट कर सकें, राय ले सकें। ज़ाती इमरान खान के मुआलजीन को नहीं बताया गया, इमरान खान की फैमिली को नहीं बताया गया। और जब वक्त गुज़र गया तो एक गोंगड़ुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया, इंजेक्शन ठुकवाया गया, वापस भिजवा दिया गया। यकीन करें ये मुजरमाना गफलत है, ये जुल्म है, ये इंतकाम है, और ये अफसोसनाक है और ये शर्मनाक है। पहली बात, अब इमरान खान की एक आंख 15% उसमें दिखाई देता है, दाएं वाली आंख, सज्जी आंख। सलमान सफदर साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जब तक मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा रहा तब तक उनकी आंखों से पानी बहता रहा और वो टिश्यू से अपनी आंखें साफ करते रहे। दूसरी बात, बहुत बहस हो रही है कि देखें इमरान खान को ये सहूलत मुयस्सर है, इमरान खान को ये सहूलत मुयस्सर है, घर के खाने खा रहे हैं, इलादा रखा हुआ है, मुशक्कती दिया हुआ है, वाशरूम है, कमरा है, उनको कपड़ों की सहूलत है, उनको चहलकदमी की सहूलत है, उनको वर्जिश की सहूलत है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हकूमती वज़ीर मशीर और हुकूमत के नवाजे हुए लोग जो टीवी चैनलों पर आते थे और कहते थे कि इमरान खान की जेल तो 5 स्टार जेल है। तो अब उन सारों से मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्मियाँ आने वाली हैं, इन गर्मियों में वो फ़ौरन शिफ्ट हो जाएं इस 5 स्टार माहौल में, 5 स्टार जेल में, इमरान खान के साथ वाले सेल में। 10 कैमरों की निगरानी, 4x4 का ओपन वाशरूम, शदीद गर्मी। इमरान खान ने एक बार मरतबा बताया कि मेरा गर्मियों में मेरा जो सेल है वो माइक्रोवेव ओवन बन जाता है।
تو یہ جو سارے ہیں ان ساروں کو وہاں رکھا جائے. 10 کیمروں کی ان پر نگرانی ہوگی. جب واش روم میں بیٹھیں گے تب نظر نہیں آئیں گے, باقی ٹھیک سارا نگرانی ہوگی. اوپن واش روم, شدید گرمی, حبس, مکھیاں, مچھر, کیڑے مکوڑے, اور مچھر اتنے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مچھر بھگانے والا یا مچھر سے بچاؤ والا لوشن بھی لگاتا ہوں تو مچھر نہیں جاتا. اور گرمی اتنی ہوتی ہے کہ ایئر کولر بھی گرم ہوا پھینکتا ہے. اور کھانے پینے کی صورتحال اور گرمیاں اور باقی چیزیں مل ملا کر سچویشن یہ ہو جاتی ہے کہ عمران خان جیسے مضبوط معدے والا شخص, اس کو بھی 2 سے 3 مرتبہ پچھلی گرمیوں میں فوڈ پوائزننگ ہوئی. تو یہ سارے لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں, ان ساروں کو دعوت ہے. اور تیسری بات, جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جیل 5 سٹار ہے, عمران خان کو بہت زیادہ سہولتیں ہیں, ان ساروں سے میری ایک گزارش ہے. اس وقت حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی, آصف علی زرداری کی اور نواز شریف صاحب کی, بلاول بھٹو کی اور مریم نواز صاحبہ کی, شہباز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی. ان ساروں سے میری یہ گزارش ہے کہ ریکارڈ اٹھا لیں 2-4 سال پہلے کا. نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے, شہباز شریف صاحب جب جیل میں تھے, آصف علی زرداری جب جیل میں تھے, مریم نواز جب جیل میں تھی, تو ان چاروں کا, صرف ان چاروں کا ڈیٹا نکالیں اور ان کو جو سہولتیں مل رہی تھیں جیل میں, اگر وہ زیادہ ہیں عمران خان سے کی سہولتوں سے تو باقی سہولتیں لے لیں, اور اگر وہ کم ہیں تو عمران خان کو باقی سہولتیں دے دیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 مہینے عمران خان کی طرح ملاقات پر پابندی, اور ملاقات بھی ایسی کہ وکیل بھی نہ مل سکیں, فیملی بھی نہ مل سکے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب کے جو بیٹے باہر ہیں ان سے نواز شریف صاحب کی 2.5 سالوں میں صرف 2 مرتبہ بات ہوئی ہو. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی کو بیماری ہو اور اس کو جیل میں لپا پوپی اس کی ہو رہی ہو. کبھی ایسے نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب کے باقاعدہ باہر چیک اپ ہوتے تھے. نواز شریف صاحب 3 ہسپتالوں 3 میڈیکل رپورٹوں کے بعد اسلام آباد, لاہور, کراچی کے ڈاکٹروں کا پینل بنا تھا ان کے لیے. یاسمین راشد روز پریس کانفرنس کر کے ان کی روزانہ کی صحت کے حوالے سے قوم کو باخبر کرتی تھی. 6.5 گھنٹے عمران خان کا کابینہ کا اجلاس ہوا تھا. نواز شریف صاحب کو جیل سے 8 ہفتے کے لیے گھر بھجوایا گیا تھا, پھر یہاں سے لندن بھجوایا گیا تھا علاج کے لیے. اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے پروڈکشنز آرڈر پر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلیوں کے اجلاسوں میں آتے تھے, اور جب تک اجلاس جاری رہتا تھا یہ یہیں موجود ہوتے تھے. عمران خان کو تو یہ سہولت میسر نہیں. تو ایمانداری سے, دیانتداری سے جو کچھ پچھلوں کو ملا سہولتیں جیلوں میں وہ نکالیں اور وہ عمران خان کو دے دیں, اور اگر کم ہیں تو عمران خان کی بڑھا دیں سہولتیں, اگر زیادہ ہیں تو کم کر دیں. 2 چیزیں مسنگ ہیں جو پہلوں کو نہیں ملی, عمران خان کو ملی ہیں. ایک ورزش کرنے والا سامان, وہ بھی عمران خان کہتا ہے ناکافی ہے. 2-3 ڈمبل ہیں, ایک سائیکل ہے جس کو وہ چلاتے ہیں, اور ایک کتابیں. 100 کتابیں سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کی ٹیبل پہ بیٹھی تھی. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, آصف علی زرداری کا کتاب سے کیا تعلق؟ لہٰذا وہ تو ان کا تعلق کوئی نہیں ہونا. ورزش انہوں نے کیا کرنی ہے؟ ورزش سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. باقی سب کچھ عمران خان سے زیادہ ملا ہوا تھا. اور چوتھی بات, ان مشکل ترین حالات کے باوجود عمران خان نے اس رپورٹ میں سپریم کورٹ سے مانگا کیا؟ پتہ کیا مانگا؟ یہ نہیں کہا کہ میں سینئر سٹیزن ہوں مجھ پر رحم کیا جائے, یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ میں اعصابی دباؤ میں ہوں, یہ نہیں کہا کہ مجھے سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے, یہ نہیں کہا رحم کیا جائے, یہ نہیں کہا کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے, وہ ملک کی سلامتی میرے ساتھ جیل میں ہے, یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ مجھے دانت کا مسئلہ ہوا, میرا ذاتی ڈاکٹر نہیں ملوایا گیا. کان کا مسئلہ ہوا, ذاتی ڈاکٹر نہیں ملوایا گیا. آنکھ کا مسئلہ ہوا, ذاتی ڈاکٹر نہیں ملوایا گیا. مجھے میرے ذاتی ڈاکٹروں سے ملوایا جائے اور چیک اپ کروایا جائے. ایک دوسرا,
مجھے میرے وکیلوں اور میری فیملی والوں سے ملوایا جائے جیل رول کے مطابق۔ تیسرا، میرے بیٹوں سے میری بات کروائی جائے جو کہ 15 دن کے بعد کروائی جانی چاہیے، وہ کروائی جائے اور مجھے پڑھنے کے لیے کتابیں دی جائیں بس۔ اور عمران خان کی جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی۔ عمران خان نے دعائیاں نہیں دیں کہ لٹیا گیا ملک، برباد ہو گئی جمہوریت دی کوکھ سونی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، یہ نہیں کہا۔ عمران خان کا آخری جملہ کمال کا جملہ ہے۔ عمران خان نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، مجھے صرف وہ چیزیں دے دیں جو میری بقا مطلب میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں، کچھ نہیں چاہیے اضافی، صرف وہ چیزیں دے دیں جو میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں۔ اور ابھی حکومت لگی ہوئی تھی عطا تارڑ صاحب سمیت کہ دیکھیں علیحدہ جگہ ملی ہوئی ہے عمران خان کو، مشقتی ملا ہوا ہے، صفائی، مرضی کا کھانا۔ عطا تارڑ صاحب، آپ کی نظر ایک شعر ہے، اگر وقت ملے تھوڑا سا، کیونکہ آپ بہت مصروف ہیں، تھوڑا سا وقت ملے تو اس شعر پر غور کیجئے گا۔ آپ کی نظر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علیحدہ جگہ ملی ہوئی ہے، مشقتی ملا ہوا ہے، صفائی ہے، مرضی کا کھانا ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کا بیانیہ زیرو ہو گیا ہے، اور دیکھیں ہم نے سب کچھ وہ دیا ہوا ہے جو عالمی قوانین اور ملکی قوانین کے مطابق ایک قیدی کو دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ تو آپ کی نظر ایک شعر ہے عطا تارڑ صاحب، وہ اپنے حق میں جو اتنی صفائی دیتا ہے، وہ اپنے حق میں جو اتنی صفائی دیتا ہے، اسے کہو کہ ہمیں سب دکھائی دیتا ہے۔ سر ہمیں سب پتہ ہے۔ اور آخر پر ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے آخری جملہ کیا کہا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کسی چیز کی خواہش نہیں، مجھے بس وہ چیزیں دے دیں جس سے میں زندہ رہ سکوں۔ اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے فرمان الہی یاد آ رہا ہے، سورہ رحمان کی آیت کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیزوں کو فنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دوام ہے۔ اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے میاں محمد بخش کا شعر یاد آ رہا ہے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آپ کو بتانا تھا کہ ہر اقتدار، ہر اختیار، ہر دولت، ہر شہرت کو زوال ہے، مطلب ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو عروج ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کی کسی اہل خانہ کے فرد کو علیمہ خان صاحبہ کی جگہ پر کھڑا ہو کر آنسو بہانے پڑیں، اور آپ میں سے کسی کو عمران خان کی جگہ اڈیالہ جیل میں ہونا پڑے، اللہ نہ کرے۔ کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ پاکستان زندہ باد۔